چینل رائٹر امین رانا کی طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم. انسائڈ اسٹوری آف ٹی وی چینل، اس کا یہ نمبر 5 ہے. نمبر 4 میں جہاں سے ہم نے یہ ختم کیا تھا وہاں ایک سین فریز ہوا تھا ہمارا. یہ سب 10-10 منٹ کے 4 ہم نے فریز سین بنائے تھے، تو ایک فریز سین ہو گیا کمپلیٹ. اس کا دوسرا یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو یہ ایکچولی اس کا سین نمبر 3 ہے جو ہم نے کنٹینیوس میں رکھا ہے. یہی دن کا وقت ہے، ٹی وی چینل ہے. یہاں پہ جو اب دکھا جا رہا ہے وہ کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ آفس ہے، کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ آفس. اب ٹی وی چینل کے کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ والے کیا کام کرتے ہیں تو اس کی پوری تو ہم چیزیں بیان نہیں کر پا رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے نا کہ مالک کا ہم بتا چکے ٹی وی چینل کا، ان کا حال کیا ہے اور ان کے دیگر اسٹاف کا کیا معاملہ چل رہا ہے، کیا سچویشن ہوتی ہے. یہ ہلکی ہلکی چیزیں ہم نے بیان کی ہیں، ورنہ تو بہت بڑی بڑی چیزیں اس میں موجود ہیں. تو بہرحال تو یہ ہم نے لکھا ہے. تو کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ میں جو کانٹینٹ ہیڈ ہیں وہ ہیں عالم صاحب، اور ایک رائٹر ہیں ان کے، وہ شرافت احمد ہیں. اب اسکرین پلے میں لکھا ہوا کہ یہ کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ کا آفس ہے. یہاں کانٹینٹ کے ہیڈ عالم صاحب ایک 1 لائنر پڑھ رہے ہیں. ان کے سامنے رائٹر شرافت احمد مسکین سی صورت بنائے بیٹھا ہے. رائٹر بیچارہ مسکین ہی ہوتا ہے، اس کی مطلب ایسا رائٹر جو گمنام ہو اور اس کو کوئی مطلب زیادہ پوچھتا نہ ہو. ٹھیک ہے نا. مجھ جیسے رائٹر، جیسے کوئی مطلب ہنر اللہ پاک نے اسے بڑھا دیا ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی نام نہیں ہوتا ہے، تو گمنام رائٹر ہوتے ہیں. اور تو عالم وہ ایک والر وہ اس نے دیا ہوا ہے شرافت نے. تو وہ شرافت احمد جو رائٹر ہے وہ مسکین صورت بنا ہے، بیچارہ گھبرایا ہوا ہے کہ یار یہ عالم صاحب پتہ نہیں اب کیا اس میں نقص نکالیں گے، مسئلہ ہوگا. تو عالم صاحب پڑھتے ہوئے ناک منہ بنا رہے ہیں ایسے ٹیڑھا مڑا، کیا یہ لکھا ہوا ہے. کچھ دیر پڑھ کر 1 لائنر ٹیبل پر پٹک کر برہمی سے شرافت کو گھورتے ہوئے کہتے ہیں، کیا بے تک کی کہانی ہے. آپ کو جب کہانی کا پتہ نہیں تو آپ کیوں لکھتے ہیں. یہ ویسا ہوتا ہے، تجربے کی باتیں ہیں. شرافت: سر آج کل ٹی وی چینل پر ایسی ہی کہانیاں چل رہی ہیں. شرافت بتا رہا کہ جو چل رہا ہے اس وقت. عالم صاحب کہتے ہیں وہ نامور اور معروف رائٹر ہے. وہ کہتے ہیں نامور اور معروف رائٹر ہے. وہ گدھے اور گھوڑے پر بھی کچھ لکھیں گے، وہ چینل والے منہ چوم کر لیں گے اور فخر سے چلائیں گے. یہ حقیقت ہے ہمارے یہاں کہ جن کے بڑے نام ہیں تو ان کی چیز کیسی ہی ہو، آگے پیچھے ہو، یہ منہ چوم کر لیتے ہیں، چلاتے ہیں. وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ ناراض نہ ہو جائے، کسی کیسا بھی بے تکی چیزیں ہوں یہ ہو. پھر بڑے لوگ اچھا ہی لکھتے ہیں لیکن ہو جاتا ہے. اور بڑے لوگ کو بس جب کام بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ ہم جیسے لوگوں سے بھی لکھواتے ہیں. تو میں نے بھی کچھ لوگوں کو لکھ کے دیا ہے سب، تو یہ لکھواتے ہیں، نام ان کا چلتا ہے، کام ہم جیسے لوگ بھی کر کے دیتے ہیں، تو یہ کام ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ اسٹاپ ہمارا ہو گیا نہیں ہوا ہے، تو بہرحال چل رہا ہے یہ. تو شرافت جزا کے سر آپ کرم فرمائیں گے تو ایک دن میں بھی بڑا رائٹر بن جاؤں گا. کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ والے کہتے ہیں کہ اگر آپ مہربانی کریں گے تو میں بھی بڑا رائٹر بن جاؤں گا. مطلب میرا کام آگے بڑھے گا، میرے ڈرامے اور سوپ یا سیریل چلیں گے تو لوگ دیکھیں گے اور اس کو پسند کریں گے تو ہی میں رائٹر بڑا بنوں گا نا. آپ چلائیں گے نہیں تو کون مجھے جانے گا، کون پہچانے گا. عالم طنزی انداز میں کہتا ہے تب ہم بھی کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کریں گے. سمجھ گئے نا. جب بولو آپ جب بڑے رائٹر بنیں گے تو ہم بھی کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کریں گے. اب آپ تشریف لے جائیں، شکریہ. اور اس کو بولو آپ جائیں. شرافت عاجزی سے کہ سر بڑا رائٹر بننے کے لیے آپ کا تعاون بہت ضروری ہے. بڑا رائٹر بننے کے لیے آپ کا تعاون بہت ضروری ہے. آپ یہ سوپ کا 1 لائنر منظور کر لیں تو میرا دال دلیا چل جائے گا. عالم کچھ سوچ کر بڑے غور سے شرافت کو دیکھتا ہے. شرافت مسکین اور عاجزی کی مجسم تصویر بنا ہوا ہے. عالم کہتا ہے تم ملک ریاض کو جانتے ہو؟ شرافت: جی ہاں، بھیریا ٹاؤن کا مالک
ہمارے ملک کے سب سے بڑے بلڈر ہیں. عالم بھائی پھر تمہیں ان کا ایک شورۂ آفاق ڈائلاگ بھی یاد ہوگا. ڈائلاگ جملہ کہ فائلوں کو پہیے لگانے سے فائلیں تیزی سے آگے بڑھتی ہے, کام بھی تیزی سے ہونے لگتا ہے. فائلوں کو پہیے لگانے سے فائلیں تیزی سے آگے بڑھتی ہیں اور کام تیزی سے ہونے لگتا ہے. شرافت عالم صاحب, میں کچھ سمجھا نہیں. شرافت سیدھا آدمی, اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. عالم صاحب طنزیہ انداز میں, بس لوگ اپنے مطلب کی بات تو بہت جلد سمجھ جاتے ہیں اور دوسروں کے مطلب کی بات ان کے سمجھ میں کچھ دیر سے آتی ہے. یہ انہوں نے طنز کیا. شرافت سر, میں ایک سیدھا سادہ سا رائٹر ہوں, آپ اس چینل کے کانٹینٹ ہیڈ ہیں. یہ کانٹینٹ ہیڈ کہاں ہو رہا ہے؟ میرا اور آپ کا مقابلہ کہاں ہو سکتا ہے؟ حضرت کرم آپ کھل کر فرمائیں تو ہی نہیں تو بیٹا جو کچھ کہنا ہے آپ کھل کر کہیں, سمجھ میں آئے مجھے. عالم صاحب زیر لب مسکراتے ہوئے بڑے غور سے شرافت کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے, عالم صاحب ملک ریاض صاحب اپنا کام تیزی سے کروانے کے لیے فائلوں کو پہیے لگاتے ہیں, تو آپ بھی اپنے اسکرپٹ کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے ان میں پہیے کیوں نہیں لگاتے؟ یہ ملک ریاض صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا, اور میں نے بھی سنا تھا یہ, کہ بولو فائلوں کو آگے بڑھانے کے لیے پہیے لگانے پڑتے ہیں, یعنی رشوت دینی پڑتی ہے. سیدھی سیدھی کھلی بات ہے. تو بولا کہ میں رشوت دیتا ہوں تو میرا کام تیزی سے ہو جاتا ہے. تو شرافت عالم صاحب کی بات سن کے پریشان پوچھتا ہے, یہ اسکرپٹ میں پہیے کیسے لگیں گے؟ یہ کوئی رکشا یا موٹر سائیکل تو نہیں ہے. وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا. عالم صاحب ٹھیکہ لگاتے ہیں, رائٹر تو بڑے جہاں دیدہ ہوتے ہیں, آپ پہیوں والی بات نہیں سمجھ رہے. شرافت عالم صاحب جس جہاں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میرے لیے نادیدہ ہے, آپ اس جہاں کے پرانے باسی ہیں. اب شرافت صاحب کو کہتا ہے کہ آپ جس چیز کی بات کریں وہ میرے لیے اجنبی چیز ہے, آپ اس کے شاید پرانے کھلاڑی ہیں معاملات کے. عالم تو آپ بھی اس جہاں میں آ کر آباد ہو جائیں اور آپ بھی خوش رہیں, میں بھی. شرافت ٹھیک ہے جناب, جیسا آپ کہیں مجھے منظور ہے, اب آپ کا کام. تو عالم کہتا ہے وہ اب شرافت ان کی بات مان لیتا ہوں, کہتا ہے ٹھیک ہے جناب, جیسا آپ کہیں گے مجھے منظور ہے. یعنی آپ کو جو بھی رقم پیسے درکار ہوں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں. عالم صاحب آپ کا کام تیزی سے ہوگا. عالم کے چہرے پہ خوشی کے تاثرات ہیں, شرافت کے چہرے پر پھیکی سی خوشی ہے. یعنی کہ وہ کہہ رہے کہ یہاں کام کی قدر نہیں ہے, پیسوں کی قدر ہے. آپ پیسے دیتے ہیں ہیڈ ڈپارٹمنٹ کو, ہیڈ کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ کو, تو وہ آپ کا کام آگے بڑھاتے ہیں. تو جناب یہاں ہمارا ویڈیو تھوڑا سا طویل ہو گیا پھر, تو یہاں ہم اس کو روکیں گے. یہ نمبر 5 تھا. نمبر 6 سے اس کو کنٹینیو ہم آگے بڑھائیں گے. تو اگلے نمبر 6 تک کے لیے اجازت دیجیے گا. میرے یہ کانٹیکٹ جو فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر اور لنکڈ ان کے ہیں, اس میں نیچے میں نے دیا ہوا ہے ڈسکرپشن کے اندر, تو اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. کانٹیکٹ کرنا چاہیں کریں, اس پہ یوٹیوب پہ بھی کریں, اور اس چینل کو اگر آپ کامیاب کریں گے تو میرے لیے, میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں گا. تو اگلے نمبر 6 کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.